بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم اے فاؤنڈیشن اسکول میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی تیسری جماعت کی اردو کی کتاب ہے۔ آج ہم اس کی نظم پڑھیں گے، پیشے۔ آؤ بچوں تمہیں بتائیں کون بھلا کیا کرتا ہے، دھوبی کپڑے دھوتا ہے، موچی جوتے سیتا ہے، وہ کمہار ہے جو مٹی سے ہانڈی گھڑے بناتا ہے، وہ ہے مچھیرا جو دریا سے مچھلی پکڑا کرتا ہے، باورچی وہ ہے جو گھر گھر جا کر دیگ پکاتا ہے، کرسی میز پلنگ الماری یہ سب بڑے بناتا ہے، اپنے محلے کا حجام سب کے بال بناتا ہے، یہ جو کسائی کی ہے دکان گوشت جہاں پر ملتا ہے، اور مٹھائی حلوائی کی ہر کوئی شوق سے کھاتا ہے، ڈاکیا اپنے گاؤں کا سب کے خط پہنچاتا ہے، رات کو جاگ کے پہرے دار گلیوں گلیوں پھرتا ہے، گیٹ پہ بیٹھا چوکیدار سب کی حفاظت کرتا ہے، فوجی ہے سرحد کا محافظ دشمن سے وہ لڑتا ہے، بچوں کو استاد پڑھا کر علم کی شمع جلاتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے مختلف قسم کے پیشوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ہر پیشے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اور ہمارا روزانہ بہت سے پیشوں سے وابستہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ہمارا جوتا پھٹ جائے تو ہمیں موچی کے پاس جانا پڑتا ہے، شادی بیاہ میں کھانا پکوانے کے لیے باورچی کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کے فرنیچر یا کھڑکیاں دروازے بنانے کے لیے بڑھئی کو بلاتے ہیں، بال کٹوانے کے لیے حجام کے پاس جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے اور ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجی ہوتے ہیں۔ غرض ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے۔ نظم میں موجود پیشوں کے علاوہ اور بھی بہت سے پیشے ہیں، سوچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ اب چلتے ہیں ہم اس کی مشق کی طرف۔ اس نظم میں جن پیشوں کا ذکر ہے ان کے نام اور ان کے کام ترتیب وار لکھیے۔ جیسے دھوبی کپڑے دھوتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنی نظم میں سے جو بھی پیشے ہیں ان کا نام اور ان کے کام لکھنے ہیں۔ قواعد ہیں مترادف الفاظ۔ مثال: دایاں سیدھا، ثمر پھل۔ جن الفاظ کے معنی ایک ہی ہوں وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے قصاب کسائی، حجام نائی، ڈاکٹر معالج، استاد معلم، استانی معلمہ، پائلٹ ہوا باز، مالی باغبان، والد باپ، والدہ ماں، کسان دہقان۔ اب اس مومے میں آپ لوگوں نے پیشوں کے نام ڈھونڈنے ہیں: ڈاکٹر، استاد، درزی، حجام، دھوبی، قصاب۔ اب ہم سبق پڑھیں گے، میں بھی لوگوں کے کام آؤں گا۔ ٹن 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 ٹن، ایک بہت بڑی گھنٹی کی آواز اکثر اس بستی میں سنائی دیتی ہے۔ اس گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی سائرن بجنے کی آوازیں آتی ہیں، اور پھر کچھ لوگ تیزی سے بڑے بڑے شور مچاتے لال رنگ کے انجنوں میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ فائر مینوں کی ایک بستی ہے۔ آج علی اپنی جماعت کے بچوں کے ساتھ فائر اسٹیشن کے معلوماتی دورے پر آیا ہوا تھا۔ ان کی کتاب میں ایک سبق ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تھا جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جانیں بچاتے ہیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ ایک طرف بڑے بڑے لال انجن کھڑے تھے، ایک کمرہ تھا جہاں کہیں ٹیلی فون رکھے تھے، دوسرا کمرہ ایک افسر کا تھا، ایک طرف ایک اسٹور بنا تھا، باہر کی طرف ایک میدان تھا جہاں ایک 5 منزلہ ٹاور تھا۔ وہاں کے عملے نے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبے دیے جس میں ٹافیاں اور بسکٹ تھے۔ علی کی استانی نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مہمان ہیں اور مہمانوں کی خاطر کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مظاہرہ شروع ہونے والا تھا۔ وہاں کے افسر نے بچوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ لوگوں کی جانیں کس طرح بچاتے ہیں بہت تیاری کر رکھی تھی۔ ایک طرف لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے اور پیٹرول سے ٹائر جلانے کا انتظام تھا، تو دوسری طرف اسے بجھانے کے لیے استعمال ہونے والے آلات اور گاڑیاں موجود تھیں۔ آگ جلائی گئی۔ اتنے میں وہ بڑی گھنٹی جو بستی کے درمیان لٹک رہی تھی ایک آدمی نے جا کر زور سے بجائی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا لال انجن حرکت میں آ گیا۔ وہ تیزی سے میدان میں آیا۔ 3-4 آدمی چھلانگ مار کر اترے۔ انہوں نے لکڑیوں میں لگی ہوئی آگ پانی کے موٹے موٹے پائپوں سے اور پیٹرول سے لگی ہوئی آگ کیمیائی جھاگ سے بجھائی۔ اور یہ کیا؟ ٹاور کے اوپر بھی کچھ لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ایک اور بڑا انجن جس پر سیڑھی لگی تھی وہ بھی سائرن بجاتا ہوا آیا۔ وہاں کے افسر نے بتایا کہ اس کو اسنارکل کہتے ہیں۔ یہ بڑی اور اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت لمبی سیڑھی تھی۔ اس سیڑھی کے ذریعے فائر مینوں نے بے ہوش آدمیوں کو کمر پر لاد کر سیڑھی سے اترنے کا مظاہرہ کیا۔ پھر صرف رسوں کی مدد سے بھی لوگوں کو بلند عمارت سے نیچے بھیجنے کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ تمام کام بہت مہارت سے کیے جا رہے تھے۔ ان مظاہروں کے بعد فائر اسٹیشن کے انچارج افسر بچوں کو اسٹور میں لے گئے
اور انہیں وہاں رکھے ہوئے آلات دکھائے اور ان کے بارے میں بتایا۔ کچھ آلے پتھر اور لوہے کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ عمارتوں میں دب جانے والے لوگوں کو نکالا جا سکے۔ اسی طرح آکسیجن ماسک، سلنڈر، رسے اور دیگر سامان بھی انہوں نے دکھایا۔ بچے ان سب چیزوں کو دیکھ کر حیران تھے۔ آخر میں فائر اسٹیشن کے عملے نے بچوں کو بتایا کہ آگ زیادہ تر باورچی خانے سے لگتی ہے، اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ جیسے ہی آگ لگے فوراً فائر اسٹیشن فون کرنا چاہیے اور خود بھی آگ بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ علی نے سوچا یہ سب کتنے عظیم ہیں، میں بھی بڑا ہو کر ایسا ہی کوئی کام کروں گا۔ واپسی پر بچوں نے فائر اسٹیشن کے عملے کو تحائف دیے اور جزاک اللہ کا کاٹ دیا۔ چلتے چلتے علی نے مڑ کر دیکھا تو ایک تختہ سیاہ بلیک بورڈ پر چاک سے لکھا تھا: منصوبہ بندی برائے مظاہرہ، رسا نمبر 1 نادر علی، رسا نمبر 2 مشتاق احمد، انجن ڈرائیور بلال یوسف، اسنارکل ڈرائیور عبدالحی۔ اس سبق میں علی اپنی جماعت کے بچوں کے ساتھ فائر اسٹیشن کے معلوماتی دورے پر گیا تھا اور اسے وہاں جا کر بہت معلومات ملی تھی۔ وہاں کے افسر نے بچوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ فائر اسٹیشن کا عملہ کیسے لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں بہت تیاری کر رکھی تھی۔ وہاں انہوں نے بہت سارے بڑے بڑے لال انجن دیکھے، آگ بجھانے کے آلات رکھے ہوئے تھے۔ لکڑیوں میں لگی ہوئی آگ پانی کے موٹے پائپوں اور پیٹرول سے لگی آگ کیمیائی جھاگ سے بجھاتے ہیں۔ انہوں نے سیکھا کہ اگر اونچی عمارت میں آگ لگ جائے تو ایک بڑا انجن جس پر لمبی سیڑھی لگی ہوتی ہے اس کے ذریعے اوپر سے لوگوں کو اتارتے ہیں۔ اس سیڑھی کو اسنارکل کہتے ہیں۔ بچوں کو اسٹور میں بھی لے جایا گیا جہاں انہیں مختلف آلات یعنی پتھر اور لوہے کو کاٹنے کے آلات، آکسیجن ماسک، سلنڈر، رسے اور دیگر سامان بھی دکھایا گیا۔ انہیں وہاں یہ بھی سمجھایا گیا کہ آگ زیادہ تر باورچی خانے سے لگتی ہے، لہذا احتیاط سے کام کرنا چاہیے اور جیسے ہی آگ لگے فوراً فائر اسٹیشن فون کرنا چاہیے۔ علی نے سوچا یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، میں بھی بڑا ہو کر ایسا ہی کام کروں گا۔ تو پیارے بچوں، انسان وہی اچھا ہے جو مشکل وقت میں دوسروں کے کام آئے، لہٰذا آج سے ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہوگی ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں مشق کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی ہیں: معلوماتی دورہ، معلومات جاننے کے لیے کیا جانے والا دورہ۔ 5 منزلہ، کسی عمارت کی اوپر تلے بنی 5 منزلیں۔ خاطر کرنا، مہمان نوازی کرنا، آؤبھگت کرنا۔ مظاہرہ، عملی طور پر کر کے دکھانا۔ مہارت، کسی کام کو عمدگی سے کرنا۔ عظیم، بہت بڑا۔ معروضی سوالات ہے، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ علی اپنی ڈیش کے بچوں کے ساتھ فائر اسٹیشن کے معلوماتی دورے پر آیا ہوا تھا۔ جماعت، خالہ، چچا یا ماموں جماعت کے بچوں کے ساتھ۔ ایک طرف بڑے بڑے ڈیش کھڑے تھے، ٹاور، لال انجن، دیو یا جہاز، لال انجن کھڑے تھے۔ ایک 5 منزلہ ڈیش تھا، عمارت، مدرسہ، اسکول یا ٹاور تھا۔ نمبر 4، کچھ آلے ڈیش اور لوہے کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں: پتھر، کپڑے، کاغذ یا درخت، پتھر۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے: سنائی، کمرہ، شروع، کچھ، حیران، واپسی۔ سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ علی کہاں گیا تھا اور وہاں کیوں گیا تھا؟ لکڑیوں، کاغذوں میں لگی آگ اور پیٹرول سے لگی آگ کن چیزوں سے بجھائی گئی؟ اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ آگ لگنے، دب جانے اور کسی مشکل صورت میں بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والی 3 چیزوں کے نام لکھیے۔ تختہ سیاہ پر منصوبہ بندی کیوں کی گئی تھی؟ قواعد ہیں، الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں۔ نائی کا مترادف ہے حجام، معلم استاد، پائلٹ ہوا باز، ڈاکٹر معالج، کسائی کساب۔ درست مترادف سے ملائیے۔ معلمہ کا استانی ہے، اب باقی آپ لوگوں نے خود ملانا ہے، جیسے باغبان مالی کو کہتے ہیں تو باغبان کو مالی سے ملانا ہے۔ والد باپ، ماں والدہ، کسان دہقان۔ واو پیش اور واو زبر کے الفاظ کی ادائیگی پر غور کیجیے۔ اگر آپ بولیں گے چوہا اور دوڑ، لفظ چوہا میں واو کی آواز لمبی ہو جاتی ہے، لفظ دوڑ میں واو کی آواز پھیل جاتی ہے۔ نیچے دیے گئے جملے پڑھیے اور آوازوں پر غور کیجیے۔ واو پیش کی آواز کے لفظ پر دائرہ اور واو زبر کی آواز کے لفظ کے نیچے لکیر کھینچیے۔ کل کون اسکول سے غیر حاضر تھا؟ کون کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے تو اس کے نیچے آپ نے لائن کھینچنی ہے، اور اسکول پہ پیش لگا ہوا ہے تو اس پہ سرکل بنانا ہے، دائرہ بنانا ہے۔ اب نمبر 1 ہے، پانی نہ دینے سے پودے سوکھ گئے۔ پودے کے اوپر زبر لگی ہے تو آپ نے اس کے نیچے لائن کھینچنی ہے، اور سوکھ کے اوپر پیش لگی ہوئی تو اس کو آپ نے دائرہ بنانا ہے۔ حارث سودے میں آم لانا بھول گیا۔ سودے کے نیچے جو ہے آپ نے لائن کھینچنی ہے، بھول پہ جو ہے آپ نے دائرہ بنانا ہے۔ غوث کے پاؤں پر چوٹ لگی اور خون نکلا، غوث کے نیچے لائن کھینچیں۔
اور خون پر دائرہ بنائیں گے۔ محلے کے چوک پر جھولے والا کھڑا ہے، چوک کے نیچے لائن اور جھولے پر دائرہ بنانا ہے۔ سلمان تیز دھوپ میں دوڑتا ہوا گھر آیا۔ دھوپ میں جو ہے وہ آپ نے دائرہ بنانا ہے اور دوڑتا کے نیچے لائن کھینچنی ہے۔ خالی جگہ میں ہندسے اور الفاظ لکھیں اور 1، 3، 13، 11، 21، 22 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہندسے ہے 1، الفاظ میں بھی 1 لکھا ہوا ہے۔ اب الفاظ میں 3 لکھا ہے، ہندسوں میں بھی آپ نے 3 لکھنا ہے، یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ اسی طرح گنتی لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے 26، 27، 28، 29، 30، یہ آپ لوگوں نے یہیں سے دیکھ کر آگے لکھنی ہے۔ اب یہ آگے ہمارا ہفتہ وار اسائنمنٹ نمبر 15۔ پہلے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 78 سے نظم پیشے کی ریڈنگ کرنی ہے اور صفحہ نمبر 79 اور 80 کتاب میں کرنا ہے۔ دوسرے دن کتاب کے صفحہ نمبر 81 کی ریڈنگ کرنی ہے اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ تیسرے دن کتاب کے صفحہ نمبر 83 سے الفاظ معنی اور دوسرے جواب چن کر خالی جگہ میں لکھنی ہے اور کاپی میں کرنا ہے۔ چوتھے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں اور 5ویں دن الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ چھٹے دن کا کام ہے صفحہ نمبر 84 اور 85 کتاب میں کرنا ہے۔ اب آتے ہیں پہلے دن کے کام کی طرف۔ کتاب کے صفحہ نمبر 78 سے نظم پیشے کی ریڈنگ کرنی ہے جو کہ ہم لوگ کر چکے ہیں اور صفحہ نمبر 79 اور 80 کتاب میں کرنا ہے۔ اس نظم میں جن پیشوں کا ذکر ہے ان کے نام اور ان کے کام ترتیب بار لکھنے ہیں۔ دھوبی کپڑے دھوتا ہے، موچی جوتے سیتا ہے، کمہار گھڑے بناتا ہے، مچھیرا مچھلیاں پکڑتا ہے، باورچی کھانے پکاتا ہے، بڑھئی لکڑی کا سامان بناتا ہے، حجام بال کاٹتا ہے، کسائی گوشت بیچتا ہے، حلوائی مٹھائی بناتا ہے، ڈاکیا خط پہنچاتا ہے، پہرے دار گلیوں میں پھرتا ہے، چوکیدار حفاظت کرتا ہے، فوجی دشمن سے لڑتا ہے اور استاد پڑھاتا ہے۔ اس معاملے میں مندرجہ ذیل پیشوں کے نام ڈھونڈیے۔ اب آپ لوگوں نے اس طرح ڈھونڈ کے ان کو سرکل کر دینا ہے۔ دوسرے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 81 سے سبق میں بھی لوگوں کے کام آؤں گا کی ریڈنگ کرنے جو کہ آپ لوگ کر چکے ہیں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں ایسے۔ تیسرے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 83 سے الفاظ معنی اور دوسرے جواب چن کر خالی جگہ میں لکھنی ہے، کاپی میں کرنی ہے۔ الفاظ معنی ہیں معلوماتی دورہ، معلومات جاننے کے لیے کیا جانے والا دورہ۔ 5 منزلہ، کسی عمارت کی اوپر تلے بنی 5 منزلیں۔ نمبر 3 ہے خاطر کرنا، مہمان نوازی کرنا، مظاہرہ عملی طور پر کر کے دکھانا، مہارت کسی کام کو عمدگی سے کرنا اور عظیم بہت بڑا۔ دوسرے جواب چن کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ علی اپنی ڈیش کے بچوں کے ساتھ فائر اسٹیشن کے معلوماتی دورے پر آیا تھا۔ جماعت خالہ چچا یا ماموں جماعت۔ ایک طرف بڑے بڑے ڈیش کھڑے تھے، ٹاور لال انجن، دیو یا جہاز لال انجن۔ ایک 5 منزلہ ڈیش تھا، عمارت مدرسہ اسکول یا ٹاور تھا۔ کچھ آلے ڈیش اور لوہے کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پتھر کپڑے کاغذ درخت پتھر۔ چوتھے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 علی کہاں گیا تھا؟ فائر اسٹیشن کے معلوماتی دورے پر۔ نمبر 2 ہے لکڑیوں کاغذوں میں لگی آگ اور پیٹرول سے لگی آگ کن کن چیزوں سے بجھائی گئی؟ لکڑیوں کاغذوں میں لگی آگ پانی کے موٹے پائپوں سے اور پیٹرول سے لگی آگ کیمیائی جھاگ سے بجھائی گئی۔ اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ اونچی عمارتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے سنارکل استعمال کی جاتی ہے، یہ ایک بہت لمبی سیڑھی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 آگ زیادہ تر کہاں سے لگتی ہے؟ آگ زیادہ تر باورچی خانے سے لگتی ہے۔ سوال نمبر 5 اسٹور میں کون کون سے آلات رکھے تھے؟ اسٹور میں کچھ آلے، آکسیجن ماسک، سلنڈر، رسے اور دیگر سامان رکھا تھا۔ 5ویں دن کا کام ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1 ہے کمرہ، میرا کمرہ بہت خوبصورت ہے۔ نمبر 2 ہے شروع، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3 ہے حیران، ابو میرا اچھا رزلٹ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ نمبر 4 ہے واپسی، میرے ابو کی عمرے سے واپسی پر ہم بہت خوش تھے۔ نمبر 5 ہے سنائی، دادی نے ہمیں سبق آموز کہانی سنائی۔ چھٹے اور آخری دن کا کام ہے صفحہ نمبر 84 اور 85 کتاب میں کریں۔ الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں، نائی حجام، معلم استاد، پائلٹ ہوا باز، ڈاکٹر طبیب، کسائی قصاب۔ یہاں پہ آپ نے درست مترادف کو ملانا ہے، معلمہ استانی، باغبان مالی، والد باپ، ماں والدہ، کسان دہقان۔ نیچے دیے گئے جملے پڑھیں، آوازوں پر غور کیجیے۔ واو پیش کی آواز کے لفظ پر دائرہ اور واو زبر کی آواز کے لفظ کے نیچے لکیر کھینچیں۔ یہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ ہیلپ لائن کے اہم ٹیلی فون نمبروں کی فہرست بنائیے اور گھر میں کسی نمایاں جگہ لگائیے۔ فائر اسٹیشن کا نمبر ہے 16۔ ڈاکٹر آپ کے قریبی محلے کا جو بھی ڈاکٹر ہے جہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں ان کا فون نمبر بھی آپ لکھیں۔ پولیس کا ہے 15
اور اپنے پڑوسی کا نمبر بھی آپ نے یہاں پہ لکھ کے رکھنا ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ڈاکٹر کو بلانا ہو تو فوراً ان کا نمبر ملا سکتے ہیں، فائر اسٹیشن کو بلانا ہو تو بھی، پولیس کو بلانا ہو تو بھی۔ تو یہ سارے نمبر آپ لوگوں کو یاد بھی ہونے چاہیے اور آپ لوگوں نے لکھ کر گھر پہ سامنے کسی نمایاں جگہ پر لگانا ہے۔ اب آپ لوگ اپنے انڈیکس کے پیج پر آ کے اپنا انڈیکس کمپلیٹ کریں گے۔ امید ہے بچوں اس نظم سے اور اس سبق سے آپ لوگوں نے بہت سے پیشوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوگی اور یہ چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، نظم بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں نے اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے اور ٹائم پر جمع کروانا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔